السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امن و عافیت عطا فرمائے، ہر شر و فتن سے محفوظ فرمائے۔ آئیے آج ہم ذکر خیر کی سعادت حاصل کریں گے ایک ایسی بابرکت ہستی کے بارے میں جن کی شان نرالی ہے، جو عظیم الشان عرب کے شہسوار اور خطیب اسلام، خطیب رسول اور خطیب انصار ہیں، شاعر اسلام، کاتب وحی ہیں، فصیح اللسان اور بلیغ البیان ہے، جن کو ابو الکلام کا خطاب ملا، جس نے غزوہ احد کے بعد تمام تر غزوات میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا اور کارہائے نما انجام دیا، جنہوں نے تاریخ کے پنوں میں خاص طور سے غزوہ بنو قریظہ، غزوہ مریسی میں انتہائی دلکش اور خوشنما واقعہ مرتسم کیا، جن کی شان اقدس میں آیات کریمہ کا نزول ہوا، جن کی شہادت معروف و مشہور جنگ یمامہ میں ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے اس عظیم المرتبت ذی شان شخصیت کے اوپر۔ وہ ہیں شخصیت سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس طریقے سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شعر و شاعری کی دنیا میں اپنا ایک عظیم مقام و مرتبہ رکھتے ہیں اور شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، معروف و مشہور اپنے زمانے کے شعراء میں سے سب سے نامور ترین شاعر تھے۔ اسی طرح حضرت ثابت بن قیس بن شماس بن زہیر الانصاری الخزرجی اعلیٰ پائے کے صحابی رسول، خطیب رسول اور خطیب انصار، خطیب الاسلام کی حیثیت سے مانے جانے جاتے تھے۔ سیدنا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز خطیب، شاعر اور کاتب، شہزور، فصیح اللسان اور قادر الکلام تھے۔ دو ٹوک بات کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں باتیں کرنے والی زبان اور سمجھدار دل عطا کیا تھا۔ وہ اپنے گفتگو کا مکمل ادراک بھی رکھتے تھے۔ وہ شمشیر زنی اپنے مد مقابل کی حیثیت اور مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے کرتے تھے۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بہت سے ان معرکوں میں حصہ لیا جو خزرج اور اوس کے مابین بپا ہوا۔ ان میں آخری معرکہ جنگ بعاث کا تھا۔ آپ نے ان معرکوں میں اپنی زبان اور تلوار کے ذریعے شرکت کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوس اور خزرج پر اپنی کرم نوازی کی، انہیں انصار کے جھنڈے تلے ایک کر دیا۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار بن گئے۔ حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کے پہلے گروہ میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی، حق کی دعوت کو قبول کر لیا، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ ان کا کلام کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا، ایسی خوشبودار باد نسیم کی طرح مہکتا ہوا ہوتا جو جنت کے باغیچوں کی کلیوں سے چھو کر آتی ہوں اور اس کی مہک دنیا میں پھیل رہی ہو۔ سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں جرأت و شجاعت اور مضبوط دلی کے اعتبار سے اسی طرح مشہور و معروف تھے جس طرح گفتگو کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے خیر مقدم کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کی حفاظت اسی طرح کریں گے جس طرح ہم اپنی
اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے کیا صلہ ملے گا؟ سید العرب والعجم، سید الرسل، سرور کونین، تاجدار حرم، نبی رحمت، خیر مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کو اس کے بدلے جنت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ انصار نے بیک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ، ہم اس معاوضے پر راضی ہیں۔ اس لمحے سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت کو اپنا نصب العین بنا لیا اور اہل جنت میں شامل ہونے کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دی۔ جنگوں اور مارکوں میں بھی سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بڑا نمایاں اور بڑا جرأت مندانہ رہا ہے۔ تاریخی حوالے جات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے علاوہ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ یہ غزوہ احد میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس کی پہلی جنگ تھی، پھر بقیہ تمام جنگوں میں شریک ہوئے۔ غزوہ بنو نذیر میں انہوں نے بڑا نمایاں کارنامہ سر انجام دیا۔ غزوہ احزاب بیت چکا، سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جان گئے کہ اللہ تعالی نے تمام احزاب کو خود شکست دی۔ اس غزوے کے دوران بنو قریظہ اور خبیث یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ لڑائی کا حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف چلے اور آپ کے ہمراہ آپ کے سرخیل بہادر شہ سوار اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 دن تک ان یہودیوں کا محاصرہ کیا۔ جب محاصرے نے شدت اختیار کر لی تو ان سے یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تسلیم کرنے کی شرط پر قلعے سے نیچے اتر آؤ، لیکن وہ اس شرط پر اترے کہ حضرت سعد بن معاذ الانصاری اشہلی رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ صادر کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے مال و دولت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، نیز ان کی اولاد اور عورتوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ نے بالکل وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے نازل کیا۔ یہودی اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حارث نجاری کے دختر کے گھر قید کر دیا۔ یہ 600 یا 700 کی تعداد میں کل یہودی تھے۔ ان کی گردنیں ان کی خندقوں میں اڑائی گئیں جو مدینہ منورہ میں کھودی گئی تھیں۔ غزوہ بنو قریظہ میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ وہ یہودی جو گرفتار کر لیے گئے تھے اور انہیں پھانسی کا حکم سنا دیا گیا تھا، ان میں سے ایک یہودی زبیر بن باتا بھی تھا۔ زبیر نے جنگ بعث میں جو کہ زمانہ جاہلیت میں وقوع پذیر ہوئی تھی، اس میں حضرت ثابت بن قیس بن شماس پر ایک احسان کیا تھا۔ جنگ کے دوران زبیر نے ثابت بن قیس کو قابو کر لیا تھا، لیکن پیشانی کے بال کاٹ کر چھوڑ دیا تھا، مزید اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ معرکہ قریظہ میں وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ سیدنا حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ ابو عبد الرحمن زبیر یہودی کی کنیت تھی۔ اس نے کہا، میرے جیسا آدمی کیا آپ جیسے آدمی کو بھول سکتا ہے؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں جنگ بعث میں مجھ پر کیے گئے تیرے احسان کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اے ابو محمد، عزت والے ہی عزت والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ابو محمد،
حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی۔ پھر ثابت بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر کو میرے سپرد کر دیں، اس کا مجھ پر ایک احسان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ تمہارے سپرد کیا جاتا ہے، جو چاہو اس سے سلوک کرو۔ پھر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ زبیر کے پاس آئے، اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے سپرد کر دیا، جاؤ میں نے تجھے معاف کیا۔ بڑے بوڑھے زبیر نے کہا نہ میری بیوی میرے پاس رہی اور نہ اولاد، میں زندہ رہ کر کیا کروں گا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور زبیر کے اہل و عیال عنایت کر دینے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کے اہل و عیال بھی تمہارے سپرد کیے جاتے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے زبیر کے پاس آ کر کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے اہل و عیال میرے سپرد کر دیے ہیں اور وہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ زبیر نے کہا کیا حجاز میں کوئی ایسا گھرانہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو؟ بغیر مال و دولت کے اہل و عیال کی گزران کیسے ہوگی؟ سبحان اللہ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پھر سے حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر کے مال کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال بھی تیرے سپرد کیا جاتا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ زبیر کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا مال بھی میرے اختیار میں دے دیا ہے، وہ مال بھی میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ زبیر بن باتا یہودی نے پوچھا چینی آئینے جیسے شفاف ستھرے چہرے والے یہودیوں کے بادشاہ کعب بن سعد کا کیا بنا؟ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ دیگر مقتولین کے ساتھ ہی قتل کر دیا گیا۔ زبیر نے پوچھا شہری اور دیہاتی آبادی کے سردار ہوئے بن اخطب کا کیا بنا؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسے بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ زبیر نے پوچھا ہمارے پیش رو اور حامی و ناصر عدال بن شمیل کا کیا بنا؟ جب ہم کسی پر یلغار کرتے یا حملہ آور ہوتے تو ہمارے پیش ہوا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ زبیر نے پوچھا بنو کعب بن قریظہ اور بنو عمرو بن قریظہ کا کیا بنا؟ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے تلخ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا وہ سب جہنم رسید کر دیے گئے، وہ قتل کر دیے گئے ہیں، تجھے اللہ ہدایت دے۔ زبیر نے کہا اے ثابت میں تجھے اللہ اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو میں نے تجھ پر کیا، آپ مجھے بھی اپنی قوم کے پاس پہنچا دے۔ اللہ کی قسم میں ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خود زندہ رہنے میں کوئی بہتری نہیں سمجھتا۔ میں تو اپنے جگری دوستوں کو ملے بغیر اتنی دیر بھی نہیں رہ سکتا جتنی دیر کنویں سے نکالے گئے ڈول واپس کنویں میں دوبارہ گرانے میں لگتی ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے زبیر بن باتا کی بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کی خواہش پوری کر دو۔ لہذا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن پر تلوار کا وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا، اور اس طریقے سے زبیر بن باتا جہنم رسید ہو گیا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زبیر کی اپنے دوستوں سے ملاقات والی بات معلوم ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بخدا واللہ یہ نارے جہنم میں اپنے جگری دوستوں سے ملاقات کرے گا۔ عزیزان گرامی، ویڈیو کو طوالت میں نہ ڈالتے ہوئے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی دوسری قسط بہت جلد آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جائیں گی۔ یہاں سے آگے کس طریقے سے روشن باب ہے سیدنا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا۔ آئیے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو یہ پہلی قسط، پہلا پارٹ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کے نونہالوں تک، امت کے جیالوں اور شہسواروں کی داستانی
خوشنما پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔